تو مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اسلام یا ریلیجن یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو ایک بندہ ہرٹ کیے جا رہا ہے، دھوکہ دیے جا رہا ہے، مس یوز کیے جا رہا ہے، تو ریلیجن کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی رہو، دھوکہ بھی کھاتے رہو اور فورگیو بھی کرتے رہو۔ جبکہ اگر ہم سیرہ کی طرف دیکھیں، سنہ کی طرف دیکھیں، تو ہمیں مثال ملتی ہے کہ ٹاکسک لوگ، ٹاکسک سے مراد ہے جو بہت کڑوی باتیں کرنے والے یا آپ کو نقصان پہنچانے والے، قرآن مجید کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی ان سے دور رہنے کا کہا ہے، پہلی بات۔ لیکن منع کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ منع یہ ہے کہ آپ اس سے نفرت نہ کرو، اس کو منع کیا ہے، یا اس سے تعلق نہ توڑ دو۔ اب لوگ تعلق نہ توڑنے سے سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اٹیچ رہو، نہیں۔ تعلق نہ توڑنے سے مراد ہے کہ آپ ٹوٹلی اسے کٹ آف نہ کر دو، کوئی نہ کوئی دروازہ اپنا کھلا رکھو کہ کبھی اس کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن تعلق جوڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس آپ اس کے پاس بیٹھے رہو ہر وقت اور اس سے بالکل وہی رشتہ رکھو جو پہلے اس کے ساتھ رشتہ تھا۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن۔ سر جی میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں نا کچھ لوگ بھی یہ بھی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس نے تو بدلنا ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ تو شیطان کا ہی جو ہے نا یہ لگا ہوا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ نا جب بھی کوئی آپ کو نقصان دے رہا ہو نا، آپ کو یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ کیونکہ میں ٹیچنگ فیلڈ میں پڑھاتا ہوں، تو میرے سے ایک دن یہ ہوا کہ میں کیمپس سے جا رہا تھا اور ایک مجھے بڑی کار نے بڑا ہی برے طریقے سے اوورٹیک کیا اور میں پورا گر جانا تھا، لیکن فوراً میرے منہ سے الفاظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو جاتی ہیں نہیں یار، اس نے کیا کیا، آپ شیطان کو اس کا ساتھی بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بدل سکتا ہے، جیسے آپ نے حدیث کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے بدل سکتا ہے۔ تو پلیز ہم لوگ ایسا جب آپ کانفیڈنس سے آپ کو کوئی بات کوئی آئے نا کوئی سے، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو یار یہ تو شیطان کا دوست ہے، یہ تو کام کرتا ہے، تو یہ ایسے یا ویسے، اس کو ہدایت نہیں ہونی۔ اس طرح کے ورڈ سے اپنے آپ کو پیچھے کریں اور گڈ ورڈز یوز کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے آپ کے لیے آسانی کرتا ہے۔ میں نے علی بھائی پرسنلی ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کی ہدایت روکی ہوئی ہے اور اس کو ہدایت نہیں دینی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت روک لیتے ہیں۔ اور میں نے ایکسپیرینس کیا، اور وہ جب مجھے الحمدللہ ریئلائز ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کی ہے۔ تو یہ ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے اور ضرورت ہے اس چیز کی کہ زبان سے کیا الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ کہیں آپ کی نہ پکڑ کر۔ یہی تو دیکھیں نا برادرز، جینٹلنیس ہے، یہی تو ہم نے سیکھنی ہے کہ آپ غصے میں نہ آئیں۔ ایسے علی بھائی جس طرح ہم نے رشتہ داروں والی بات کی ہے نا، اسلام جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ اسلام کا علم ہونا، نبی جس طرح ولید بھائی نے بھی بتایا کہ پروفیسر وسلم کی آپ نے سیرہ پڑھی ہو ان کے بارے میں، اسپیشلی جو ان کی جو احادیث ہیں، جو ان کی نریشنز ہیں، جو ان کی زندگی میں جتنے بھی لمحے آئے، جو مومنٹس آئے، جو ٹف سچویشنز آئی، جو ان کا کنفرنٹیشنز آئی، ان دوران ان کے معاملات کیا تھے، انہوں نے کس طرح رد عمل کیا، ان کا عمل کیا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب حدیث کا مفہوم ہے تم چاہتے ہو تمہارے مال میں، رزق میں، عمر میں برکت آ جائے، صلہ رحمی کرو۔ ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی کی ڈیفینیشن ہی الٹی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے وہ ہمارے گھر یہ لے کے آئے، ہم ان کے گھر وہ لے گئے، انہوں نے فون دیا ہم نے ان کو فون دیا، انہوں نے مٹھائی لائی ہم نے مٹھائی، یعنی جو ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ ہم اچھے۔ حالانکہ صلہ رحمی سم تھنگ جو آپ کو منہ نہیں لگاتا آپ اس کے گھر چلے گئے، جنہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا آپ نے ان کو سمجھ لیا، جو آپ کو ٹف ٹائم میں چھوڑ کے آپ نے ٹف ٹائم میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے، جو آپ کے گھر کبھی بھی نہیں آ رہے آپ ان کے گھر جا رہے ہیں، رزق بڑھتا ہے، رزق بڑھتا ہے۔ آئی ایکسپیرینس دس الحمدللہ۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دین کی طرف تو آ گئے، لیکن آپ نے قرآن کی ایک آیت پہ عمل نہیں کیا، آپ نے اپنی ایک حدیث کو نہیں اپنایا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو نہیں اپنایا، تو آپ کی سارا ٹائم، وہ آپ کی ایفرٹ ساری ضائع ہے۔ کیونکہ دیکھیں مسلمان وہ ہے جو فائدہ دینے والا ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا ہے۔ آپ نے آسانی نہیں پیدا کی، لوگوں کو آپ نے آسانی نہیں دی، لوگوں کو آپ نے احسان نہیں کیا۔ کیونکہ دیکھیں ہر پروڈکٹ کا ایک یو ایس پی ہے، یونیک سیلنگ ورڈ ہے، مارکیٹنگ کا اصول ہوتا ہے، ہر پروڈکٹ کا یو ایس پی ہوتا ہے۔ اسلام کا یو ایس پی ہے احسان، فارگیونیس، صلہ رحمی، عزت دینا، معاف کر دینا، خیال کرنا۔ ہمیں تو اپنے نیبرز کا ہی نہیں پتا۔ ربی بھائی ہمارے جو رشتے ہیں نا اس وقت آپ بلیو کریں وہ اس ٹیبل کی مانند ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اس کو دیمن لگ گئی نا، کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے ٹیبل، اچھا ہے، لیکن اس کو ایک ہلکے سے ہٹ ہونے کی دیر ہے۔ ہمارے رشتے اب اس طرح کے ہو چکے ہیں، دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں، آپ کہیں گے یار کتنے مسلمان زبردست، ایک کوئی کڑوی بات ہو گئی تو بس ہم لوگ فوراً نہ ہمارے اندر پیشنس ہے، ہم معاف نہیں کرتے۔ مثال یاد آ گئی کہ خاندان والے آپس میں رشتہ کرتے ہیں نا،
تو آپ نے کسی کا رشتہ مانگا اور انہوں نے فار سم ریزن نہیں ایگری کیا تو بس تعلق ختم, دس از اوور, ہماری انسلٹ ہے. تو بھائی کوئی ریزن ہو سکتی ہے ان کی, انہوں نے کہیں اور کرنا ہو, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق توڑنا. اچھا ایک چیز میں آپ تینوں سے اور ڈسکس کرنے آؤں گا کہ یہ میرے ساتھ بھی چونکہ ہو چکا ہے, اس لیے آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب بندہ دین میں آتا ہے نا اور وہ گڈ بیہیویئر دکھاتا ہے, ذرا ٹالرنس شو کرتا ہے, تو فیملی والے ہی, یہ سب کے ساتھ ہوا ہے ظاہر ہے, ہم سب نے ایکسپیرینس کیا, وہ نہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس بیچارے یہ پریکٹیکل نہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک ویٹر ہے, وہ کوئی آپ کے لیے کھانا غلط لے آیا ہے یا اس نے آرڈر لیٹ کر دیا, سپوز ہوٹل کی سچویشن بتا رہا ہوں, یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اب وہ سائڈ سے کسی نے گاڑی تھوڑی سی مار دی, اب آپ چپ کر کے اترو گے نا اور آرام سے بات کرو گے کہ بھائی کیا مسئلہ ہوا, آپ گاڑی ٹھیک کیوں نہیں چلاتے, تو وہ پتہ ہے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بات کرو, اس طرح یہ مانے گا, اس طرح یہ پیسے نکالے گا, تو وہ شروع کہتے ہیں بدتمیزی کرو یا اس کو ڈانٹو یا اگریسو ہو جاؤ, ویٹر کے ساتھ بھی اگریسو ہو ورنہ وہ سر پہ چڑھے گا. یہ بھی ایک سوچ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی, جس طرح اگر آپ نے گھر میں میڈ آتے ہیں, صفائی کرنے والی آتی ہیں, تو ہم نارملی ان کو میڈ ہی سمجھا جاتا ہے اور ان کے اپنے بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے یہ کام والی ہیں. تو جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل کہ ہمارے گھر میں اگر جو آتے ہیں صفائی کرنے والی جو ایک آتی ہیں خاتون, میں نے اپنی بیٹی کو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ یہ کام والی ہیں. ہم نے یہ بتایا کہ یہ بشرا باجی ہیں, اور بشرا باجی کا ہماری بیٹی ویٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہے, ان کا ویٹ بھی کرتی ہے, اور ہم نے وہ سی آف بھی کرتی ہے کہ باجی جا رہی ہیں. اور آج وہ بیمار تھی تو بشرا باجی آئی اینڈ شی گاٹ ایکٹیو کہ بشرا باجی آ گئی ہیں, اور میں نے ایکچولی پیرنٹس بتا رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ جو انہوں نے بات کی کہ معاشرے کے اندر جو ریلیجس بندہ ہے وہ بھی ہم نے ہی کریٹ کیا ہے کہ وہ شریف ہے. ہم نے سب سے فارغ بچہ جو ہے شریف ایز پر بدو الٹریٹ, شریف بچہ جو بالکل بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے, اس کو ہم نے مدرسے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, ہم نے خود ہی سوسائٹی میں ایسی بچوں میں کمپیریزن پیدا کیا, اچھا یہ حافظ ہے, حافظ صاحب آپ نے دعائی کروانی ہے, حافظ صاحب سے مشورہ نہیں لیا جائے گا, اس کو پریکٹیکلٹی کا ایک وہ شو ہی نہیں کیا. حافظ صاحب نے دعا کروانی ہے, حافظ صاحب سے مشورہ نہیں لیا جائے گا, مشورہ اسے لیا جائے گا جس نے میٹرک کی ہے, جس نے کیمبرج پڑھا ہے. کتنی زیادتی کر رہے ہیں نا. اب کیا ہوگا, بچوں کو بچے دیکھ رہے ہیں, اب جس سے دعا کروائی جا رہی ہے نا, پھر بچہ وہ دعا ہی کرے گا, وہ کہے گا میں دعا کے لیے ہوں نا. وہ مشورے, اس کا خود کانفیڈنس توڑ دیا آپ نے کہ جی مشورہ اس سے. یس, آپ نے کریٹیوٹی نہیں پیدا کی, آپ نے کریٹیکل تھنکنگ اس میں پیدا نہیں کی کہ بیٹا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. لیکن ہاں وہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یہاں اچھا کھانا کھانے لگے, کھانے کے بعد بیٹا تم دعا کروا دو. لیکن جو دوسرا بچہ ہے جو ایک سمجھ لیں کنونشنل اسٹڈیز کر رہا ہے, اس کو اب ہر جگہ پہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ آپ اسلام کو عزت دیں, ہم اسلام کو عزت دیں, ہم خود اسلام کو عزت دیں, گرومنگ کریں, اور ہم نے خود اسلام کو عزت دینی ہے. جس بھائی نے آپ سے کویشچن کیا ہوگا, جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر آپ اسلام کو بینگ اے مسلم آپ فخر محسوس کریں. ہم خود بھی بینگ اے مسلم فخر محسوس نہیں کرتے. جس طرح اف یو ہیو اے بیئرڈ, اگر آپ نے کسی سنت کو فالو کر لیا, کسی سنت کو آپ نے فالو کر لیا ہے, آپ مسواک لیٹ سپوز کر رہے ہیں, تو آپ چھپ کے کریں گے, یا اگر آپ کی ٹخنوں سے اوپر آپ نے کوئی اپنا آؤٹ فٹ رکھا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا شائع فیل کریں گے. حالانکہ آپ دیکھیں گے گوروں نے اب اس کو ٹرینڈ بنا لیا, لیکن ہم پھر بھی شائع فیل کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ پراؤڈ مسلم بنیں. جب آپ پراؤڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو گناہ گار سمجھیں, کیونکہ دیکھیں یہ تکبر کی مثال ہے. تکبر اس کی ڈیفینیشن ہے, کیونکہ اللہ کے وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, تو ایک لمبی حدیث ہے, پوچھا گیا کہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز, اگر تم حق کو جھٹلا دو. دوسری چیز, اپنے سے نیچے کو دیکھو, کسی کو اپنے سے نیچے دیکھو. تو ہم نے اپنے سے نیچا نہیں دیکھنا. ہم نے جس طرح آواز نے بڑی اچھی بات کی, اور جنہوں نے سلف کی باتیں بتائی کہ لوگوں کے لیے معافی کی بات کریں, لوگوں کے لیے آسانی کی بات کریں. اگر آپ آسانی نہیں پیدا کر رہے, آپ کبھی بھی لوگوں کو ایز اے پروڈکٹیو مسلم پریزنٹ نہیں کر سکتے. لیکن بات وہی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار معاف کر دیں گے تو اگلا سر پہ چڑھ جائے گا, ٹھیک ہے نا, معاف کر دیں گے تو وہ اندر کی بڑھاس نہیں نکلے گی. تو میرے خیال میں ہم تھوڑے بینیفٹس اور پریکٹیکل مثالیں انہیں دیں اپنے سر. میں اگر آپ کو میں اپنے ایکسپیرینس سے بات ہوں تو الحمد للہ ہم لوگ ایونٹس وغیرہ بھی کرواتے ہیں. میں نے اپنے استاد جی سے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ بات کرو نا پریکٹیکل کی, لائف میں گھس کے جب چپیڑے پڑتی ہیں, سوری میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, جب وہاں پہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں آپ کو مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں, تو مثال طور پر میں کوئی کام کروا رہا ہوں نا, اگر میں پیسے اس کے پورے دے رہا ہوں تو مجھے کام بھی پورا چاہیے. یہاں پہ میں مسلمان ہوں نا, اگر میری داری بھی ہے تو میں اگر پیسے پورے دے رہا ہوں اپنے یہ کام کے, تو مجھے کام بھی پورا A to Z صحیح چاہیے.
یہاں پر آپ آگے ہو کر بولیں. اب یہاں پر آپ بالکل چوسے بن کے بیٹھ جاؤ کہیں کہ چلے کوئی بات نہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. ابھی پیسے دیے ہیں, کام اچھی دو مجھے, پروڈکٹ اچھی دو مجھے, بالکل صحیح چیز چاہیے, آگے ہو کے پورا کام لے دیں. اور گھر والے بھی ہمیں اسی بات پہ کہتے ہیں کہ اگر تم جا کے کوئی سودا سرف لے رہے ہو نا تو پریکٹیکل لائف میں آؤ بھائی, یہ ہوائی باتیں نہ کرو, پریکٹیکل لائف گزارو. جا کے سودا کا لے تو صحیح بات کرو, دھڑلے سے بات کرو کہ مجھے یہ چیز چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بدھو بن کے بیٹھے رہو. تو اور دوسرے کو اور بات بھی سر جی, ہمارے جو آج کے جو نوجوان آگے آ رہے ہیں نا یوتھ, وہ گھر کے کاموں میں بھی ایک انٹرسٹنگ لیتے ہیں, اور دوسرا جو ہے کہ وہ کوئی کام سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بلب اتارنا نہیں آتا, یقین کریں کسی بچے بلب اتارنا نہیں آتا, یار آپ کسی الیکٹریشین کو بلائیں, اگر آپ کو نہیں کرنا آتا آپ کسی کو بلائیں, کوئی بھی پلمبر کا کام ہے آپ اس کو بلائیں, کام کرنا ہی نہیں ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں صرف یہ کرتے ہیں. تو میرے ٹیچر مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹے گھر جو ہے وہ تہجدوں سے نہیں چلتے. میں نے کہا یہ کیسے بات کر رہے ہیں. پھر مجھے جب انہوں نے گہرائی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اپنی ذمہ داری پوری کرو, تمہارے باپ بیمار ہیں, تمہارے باپ بیمار ہیں, وہ اس میں لیکن معاملات بھی ہیں, تمہارے باپ بیمار ہے, تم ان کی پہلے خدمت کرو. نماز اگر لیٹ ہو رہے ہو کوئی بات نہیں, بعد میں پڑھ لینا. یہ نہیں کہ تم نے نماز چھوڑ دینی ہے, گھر کی ذمہ داریاں پوری کرو. دیکھنا تمہارے لوگ تمہارے بات ہیں تمہارے ہاتھ چوم دیں گے, تو تمہیں عزت دعائیں دیں گے. ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یعنی کچھ انیشیٹو پریکٹسنگ مسلمز کو وہی جو آپ لینا ہوگا ایسا, میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل مثال پیش کریں. جو آپ کو یہ سوال ہے نا, شاید اس نے یہ ساری پیچھے فلم دیکھی ہوگی یہ سارے معاملات میں, کہ جب میرا بھائی جو دین کو پریکٹس کر رہا ہے تو وہ کچھ کر نہیں رہا, وہ مطلب تو امپریکٹیکل. بھائی آپ واقعی جو نا دین کو بھی فالو کریں اور ساتھ میں پریکٹیکل لائف گزاریں. بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو معافی والی بات آپ نے کی تھی کہ ہم معاف کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگلا چڑھائی کرے گا. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم معاف کس کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا جو ریئیکشن ہے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت, عزت اللہ تعالیٰ دیں گے. اور آپ کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے یار. اگر آپ کو کسی نے بدتمیزی سے بات کر دی, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہاں پہ نہیں. یہ تو چلیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن آگے چل کے زندگی میں اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے, اور اگر اللہ چاہیں گے تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے. اور دیکھیں نا, معافی ود ڈگنیٹی. میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں. فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار لوگ آئے, اور اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. اب ہی واز سٹنگ لائک اے کنگ. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ آج سارے معاف. لیکن وحشی آئے ڈر کے, وحشی جس نے بہت بے دردی سے شہید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیسے شہید کیا تھا میرے چچا کو. اس نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں اتار, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا بس جب میرے سامنے آؤ نا تو چہرہ ڈھانپ کے, یا مطلب میرے سامنے نا, کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا, ویسے معاف ہو. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ نے آپ کو اتنی پین دی ہوتی ہے کہ آپ فتنے سے بچنے کے لیے, یہ نہیں کہ اس سے نفرت ہے, فتنے سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ چیز دوبارہ نہ مطلب ریکال نہ ہو جائے, یا وہ اس کو کچھ سختی سے کوئی بات نہ کر لے, تو ڈسٹینس رکھنا یہ جائز ہے, پریکٹیکلٹی کا حصہ ہے. اری بھائی اس میں وہ واشی کو بھی مطلب وہ اس نے جب توبہ اللہ سے کر لی تھی سنسیئرلی, تو آپ دیکھیں نا حضرت عمر کے دور میں واشی نے ہی مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا, اور اللہ نے اسے کام لیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی شکل مت دکھانا, لیکن انہوں نے توبہ کی ہے, اللہ نے توبہ قبول کی اور کیسی عزت دی ہے, اور وہ سیٹسفائی ہو گئے تھے اینڈ پہ. کفارہ یعنی ان کا وہ ادا ہوا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. تو میں بھی آپ کو پریکٹیکل مثالیں کچھ دیتا ہوں کہ ویٹر, یہ واقعہ میرا اپنا ہے کہ ویٹر جو ہے وہ کچھ غلط آرڈر لے آیا. اب غصہ چڑھتا ہے نا کہ یار میں اتنی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں اور آگے سے آرڈر غلط آ گیا, یا آرڈر غلط نہیں تو کھانا بہت برا آ گیا. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ تقاضا ہے, چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, کہ اینڈ رزلٹ نا سیم ہے. آپ بدتمیزی سے بھی بات کرو گے, اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ اس نے کھانا چینج کر دینا ہے کیونکہ اس کی جاب ہے. پیار سے بات کرو گے تو بھی اس نے چینج کر کے لے آنا ہے. یہ جو پہلے سے سوچ لینا نا کہ اگر میں پیار سے بات کروں گا کھانا نہیں چینج کرے گا یا یہ فالٹ نہیں مانے گا, یہ آپ کے اینڈ پہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ویک ہے. اسی طرح ایک بندہ گاڑی مار رہا ہے, آپ ہو سکتا ہے اس سے تمیز سے بات کرو, کمپوزر سے بات کرو, تو رزلٹ وہی نکلے گا کہ وہ مان لے گا کہ ہاں یار میری غلطی تھی, چلو بتاؤ کیا. لیکن آپ نکلتے ہی گالم گلوچ اور چڑھائی کر رہے ہو,
آنکھیں دکھا رہے ہو, کیونکہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ کہ جی آنکھیں نہیں دکھائیں تو یہ بندہ اپنی غلطی نہیں مانے گا, تو اس سے لڑائی بڑھنے کے چانسز ہیں, شیطان کا آنے کا چانس ہے. تو میں نے خود الحمدللہ ایکسپیرینس کیا کہ پیار سے بات کرو, لیکن پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اگلے کے انڈر لگ جاؤ. پیار سے بات کرنے کا میری مراد ہے تمیز سے, ڈگنیٹی سے بات کرو. ان سے کہو دیکھیں میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ غلطی ہوئی ہے آپ سے؟ وہ انشاءاللہ مانے گا کہ سر نہیں ہماری فالٹ ہے, فالٹ ہے تو پھر اس کو پلیز کریکٹ کیجیے. یہ تمیز سے بات کرنے کا طریقہ سے وہ انسپائر بھی ہوگا. یہی میں بتانے لگا ہوں رزلٹ. یہی تو وہ انسپائر ہوگا. کہ میرا اپنا واقعہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں گیا تو اس ویٹر نے زیادہ آنر دیا, جبکہ عین ممکن تھا کہ میں اس سے بدتمیزی کرتا تو وہ گرج پال کے بیٹھا ہوتا اور پتہ نہیں کھانے میں کیا ڈال کے لے آتا نیکسٹ ٹائم. کوئی پتہ بھی نہ. سیرت کا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ ایک صحابی جنہوں نے مسجد میں گئے تھے اور انہوں نے غلط جگہ پہ یورم پاس کر دیا, جی تو رسول نے فرمایا کہ رکو ذرا, اور پھر اٹھے سارے اٹھے ان کے پکڑنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اور پھر لاسٹ میں کیا سین ہوا تھا کہ انہوں نے صرف اللہ کے رسول وسلم کی دعا کی تھی, باقی کے لیے دعا نہیں کی تھی. اور جب پوچھا کہ کیوں, آپ تو بڑے نرم دل ہیں, باقی تو مجھے مارنے کے لیے آئے تھے. تو لوگ نا آپ سے انسپائر ہوتے ہیں, آپ کا لہجہ, آپ کا معاف کرنے کا طریقہ, اور یہ ادب میں بھی آتا ہے کہ آپ سے بڑا تھا تو آپ نے اس کو بڑے اچھے سے پولائٹلی ڈیل کیا. اور اگر کوئی بچہ تھا تو میرے بیٹے کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. ہم لوگ جب تک وہ غصے میں نہ آئے اپنی مردانگی نہ دکھائیں, ٹھیک ہے نا, کہ اب دیکھیں میں بات کرتا ہوں تو دیکھ میں کیسے بات کروں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہی بات ہے کہ ریزلٹس وہی سامنے آنے ہیں, لیکن طریقہ بات کرنے کا الگ ہے. جیسے وہ ایک اور آپ ہمیں اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ جب پوچھا گیا تھا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں, تو فرمایا کہ بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن عمر میں بڑا ہوں. آپ لیکن اتنا ادب, اتنا دیکھیں نا, یہ چیزیں ہمیں پیدا کر رہی تاکہ لوگ ہم سے ایک مسلمان سے انسپائر ہو, ٹھیک ہے نا. اور پریکٹیکل مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو سلوشن دے رہا ہے اور انفلوئنس کر رہا ہے لوگوں کو, لوگوں سے انفلوئنس نہیں ہو رہا ہے. میں اکثر یونیورسٹی جاتا ہوں نا تو وہاں میں دیکھتا ہوں, سوری ٹو سے, کہ داڑھی والے جو بچے ہیں اور جو نقاب والی سسٹرز ہیں وہ سب سے کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں. مطلب یہ میری پرسنل آبزرویشن. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ تو موسٹ کانفیڈنٹ ہونے چاہیے, آپ کے پاس تو زندگی کا وہ فلسفہ ہے, وہ فارمولا ہے کہ جس سے آپ ایک کینڈل جلا کر پوری اس ایریا کو روشن کر سکتے ہیں. وہ اتنی اسٹرانگ لائٹ ہے, اتنی اسٹرانگ لائٹ ہے. تو ولید آپ چونکہ ویسٹ میں بھی رہے تو وہاں نان مسلم سے بھی انٹریکشن ہوا, اور ماشاءاللہ یو پریکٹسڈ اسلام, آپ نے پریکٹیکلٹی شو کی. تو کچھ ایسی چیز جسٹ فار دا سیک کہ آڈینس کو موٹیویشن ملے کہ اس کا فائدہ ہوا الحمدللہ آپ کو. اچھا, میں ابھی آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ویسٹ میں بھی ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں ڈگنیٹی کی, اور جیسے آپ نے ویٹر کی بات کی ہے, میں خود KFC میں کام کرتا رہا ہوں وہاں پہ, اور وہاں پہ علی بھائی جو عادتیں ہمیں اپنانی چاہیے تھیں نا انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں, اس وجہ سے وہ آگے ہیں. KFC میں جتنے بھی امپلائیز ہیں نا سب کی رسپیکٹ ہے, اور یہ کسٹمر کو بھی پتہ ہے. کوئی بھی آ کے اگر اس کو آرڈر غلط مل گیا وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, اس کو پتہ ہے یار یہ امپلائی ہے, اس سے پہلے اس کے مینیجر نے آ کے مجھ سے لڑنا ہے. ویئر ایز پاکستان میں آپ دیکھیں, آپ میکڈونلڈس جائیں, KFC جائیں, کسی امپلائی سے بحث ہو جائے اور کسٹمر جو ہے وہ گاڑی سے اترے, اس نے امپلائی کو بھی اتنی سنانی ہے, مینیجر نے کہا یار تو چپ کر جا, اور اس کو پھر ان دا ورسٹ کیس سینیریو امپلائی کو ٹرانسفر بھی کروا دیتے ہیں. کچھ کسٹمرز ایسے ہیں, لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہے, ہر ایک کا رائٹ ہے, رسپیکٹ ہے, لا سب کے لیے سیم ہے, اور یہ کسٹمر کو بھی پتہ ہے اور امپلائی کو بھی پتہ ہے. ریسنٹ ایکسپیرینس میرا یہ تھا کہ ایک میرا فرینڈ آیا ہوا تھا لندن سے ہی نا, آرتھوڈاکس کرسچن, تو اس سے میری کافی جو ہے نا اس بارے میں بات ہوئی کہ وہ کیا سوچتے ہیں اسلام, بلکہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا جیزس جو ہیں اینڈ ٹائمز میں آپ یقین کرتے ہیں وہ آئیں گے اور آپ سب ان کو فالو کریں گے؟ تو میں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اس نے 2-4 سوال کیے, اس نے اپنا بتایا, اور یقین کریں جب اس نے بتایا نا کہ میں یہ پریکٹس نہیں کرتا ہوں, مطلب جو غلط پریکٹسز ہیں ان کو میں بالکل نہیں اپنے سامنے رکھتا, اس میں الکوہل تھی اور جتنی بھی جو اسلام میں جو منع ہے نا وہ شخص وہ نہیں کرتا تھا, اور آرتھوڈاکس کرسچن تھا. بالکل ٹھیک. تو میں بڑا اس سے انسپائر ہوا یار کہ چلیں جو ٹیچنگز ہیں, جو کور ویلیوز ہیں وہ اسلام اور کرسچینٹی میں سیم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں, میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹچ میں ہوں, اور ندیم بھائی سے بھی اس کو کنیکٹ کرواؤں گا,
اور یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ویسٹ میں جو ویلیوز ہیں نا ان کی بہت اسٹرانگ ہے, جو ہماری جو اسلام میں ہے ساری, اور جو پریکٹسنگ مسلم ہے اس کو بڑے وہ او سے دیکھتے ہیں. بالکل, ویسٹ اور والے بہت کہ عزت یار دیتے ہیں یہ اگر تو آپ ڈرنک نہیں کرتے ہیں وہاں پہ. مجھے واقعہ چھوٹا سا سوری یاد آ گیا, آپ کی بات کاٹی, کہ پورا واقعہ ہے کہ ایک امریکن سپر ماڈل صرف ایک پریکٹسنگ نوجوان کو دیکھ کر, صرف دیکھ کر مسلمان ہو گئی. چھوٹا سا واقعہ کیسے, لفٹ میں اس کے ساتھ تھا وہ, اب وہ عورت نیچے آ رہی ہے, اس نے اسکرٹ وغیرہ پہنا ہوا تھا, تو وہ لڑکے نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی, اس نے نظریں جھکا لی اور بات نہیں کی. تو وہ غصے ہو گئی عورت تھوڑی, اس نے کہا یہ روڈنیس ہے, یہ بدتمیزی ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے کوئی مجھے گریٹ بھی نہیں کیا, کچھ حال چال نہیں پوچھا. تو وہ مسکرایا, اس نے کہا دیکھیں سسٹر میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں روڈ ہوں, اور میں شادی شدہ ہوں, میری وائف ہے, تو میں لائل ہوں اس کے ساتھ, میں ہینڈ شیک آپ کے ساتھ کیوں کروں. تو یہ چیز اس کے لیے اتنی اسٹرینج تھی اس سپر ماڈل کے لیے کہ یہ بندہ وائف کے ساتھ لائل ہے, کیا چیز ہے اس کے اندر کہ یہ دور بیٹھا اپنی وائف سے, اس کے ساتھ اسٹل لائل ہے اور اتنا رسپیکٹ دے رہا ہے عورت ذات کو. تو اس نے پھر تھوڑا سا بتایا کہ میں مسلمان ہوں, ہماری یہ ویلیوز ہیں. اس نے کہا مجھے بتاؤ, آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو قرآن گفٹ کرتا ہوں. قرآن گفٹ کیا, ایک اسکالر سے انٹروڈیوس کرایا, اینڈ شی ایکسیپٹیڈ اسلام لٹرلی ویکس آفٹر ریڈنگ قرآن اور یہ ویلیوز. اور پھر اس نے الحمدللہ جب حجاب شروع کیا, پردہ چادر لینا شروع کی, ظاہر ہے وہ اسے اسکالر نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, تو اس کے ہسٹوریکل ورڈز تھے. شی سیڈ اسلام ہیز سیٹ می فری, اسلام نے مجھے فری کر دی. میں ایک گھنٹہ کھڑی ہو کے میک اپ کرتی تھی ٹو پلیز مین, باہر جا کے, باہر جانا ہے میں نے, مین کو پلیز. بات تو وہی ہے نا, بندہ اپنے لیے بھی کرتا ہے, لیکن اسلام نے رولز ڈیفائن کیے ہسبینڈ کے لیے, ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ پردہ کر کے باہر جائیں. تو یہ اس کے الفاظ تھے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف ایک پریکٹسنگ مسلم کو دیکھ کے وہ انسپائر ہوئی کہ یار یہ اگر ایسا بندہ, اتنا تگڑا بندہ, ایسا نفس اور اتنی ڈگنیٹی, اتنی رسپیکٹ, تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی. ایک اور بات سر, آپ نے جیسے آپ کی بات سٹارٹ ہوئی تھی سلوشنز کی طرف, تو میں کہوں گا کہ آج کا جو مسلمان ہے نا وہ سلوشن میکر نہیں ہے, سلوشن میکر بنے. لوگوں کے مسئلے اگر آ جائے نا تو ان کو آپشن اے, آپشن بی, آپشن سی, ان کو پلیز آپشنز دیجئے, ان کو سلوشنز دیجئے. ہم لوگ سلوشنز نہیں دیتے. وہ مسئلے جہاں پر کھڑے تھے گھر کے وہاں ہی کھڑے ہیں, کوئی مسئلے حل نہیں ہو رہے, بہن بھائیوں کے آپس میں اس کو حل نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, آپ لوگ اپنے ذاتی مسئلہ حل نہیں کر رہے. تو پلیز ہم نے دوستوں میں بھی اگر رہنا ہے تو سلوشن میکر بنے. اس ہم آج کل جو پروڈکٹ نکل رہی ہے, میں کہوں گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو نا سلوشنز میکر بنائیے. آپ خود سلوشن میکر بنے, کوئی مسئلہ آ جائے نا تو جانی کوئی بات نہیں, گروتھ مائنڈ بنائے کہ یار اچھا یار یہ ہو گیا تو ایسا اگر تو یہ کر لے, یہ نہیں تو یہ کر لے. تو میں اپنی والدہ کے ساتھ 2 دن پہلے بایا لینے گیا ان کے لیے, تو کوئی مسئلہ آ گیا. تو میں کہا اچھا, نہ انہوں نے مجھ پر بلیمنگ کی, نہ میں ان کے اوپر بلیمنگ, کوئی سسٹم ہم پہ نہیں کیا. میں کہا سر یہ پرابلم آیا تو سلوشن کیا ہے. آپ بلیو کریں وہ مجھے دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ یار اس نے کہا پڑھا لکھا لڑکا لگ رہا ہے, تو میں سمجھ گیا. اس نے فوراً میری بات کو جو نا ایگری کیا. اس نے کہا سر یہ اس کا آپشن ہے. میں کہا چلیں یہ اس کا سلوشن ہے. تو میں کہا میرے پاس بھی اس کا ایک سلوشن. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگے. اور یہ اللہ کی ہی توفیق ہوتی ہے. دیکھیں وزڈم اللہ کی طرف سے اللہ دیتا ہے, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. میں بلکہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال یہاں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ یار اگر آپ کو کوئی ہٹ کر رہا ہے نا تو آپ خاموش ہو جاؤ, ٹھیک ہے, وہ بالکل سب سے اتقان کا لیول یہی ہے, خاموش ہو جاؤ. لیکن ہمیں پریکٹیکل مثال یوسف علیہ السلام سے ملتی ہے کہ جہاں صفائی دینی تھی انہوں نے دی. انہوں نے کہا مجھے کلیئر کرو پہلے, کیونکہ وہاں پہ ضرورت تھی کلیئر ہونے کی, کیونکہ ہی واز اباؤٹ ٹو گیٹ اے پوزیشن obviously. تو ہی سیڈ ٹو دا پرزنرز, وہ جو چھوٹ کر گئے تھے, کہ جاؤ معاملہ پوچھو ان سے جا کے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے. مطلب میں جیل میں آ گیا ہوں تو میرا نام تو کلیئر ہونا, وہ ضروری بھی ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنا, اپنی صفائی پیش کرنا, لیکن ایک حد تک. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں, اللہ الوکیل ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنبھال لے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی واقعہ ثابت ہے نا کہ ایک دفعہ رات کو جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف کے ساتھ, تو صحابہ کرام کو کلیئر کیا کہ بھائی وہ میری وائف تھی. صحابی نے بلکہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پہ شک کریں گے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, لیکن شیطان تمہارے ساتھ. تو دس از سم تھنگ. علی بھائی ویژن ہے نا, اس کے پاس علم بھی ہے اور وہ علم کو تجربہ کر رہا ہے, علم کو یوز کر رہا ہے, علم کو پریکٹیکلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر ہمارا علم بس ہمارے پاس ہی ہے,
ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپنایا ہی نہیں ہے یا اس پہ چلے ہی نہیں ہے, تو پھر ہمارے پاس وہ تجربہ نہیں آئے گا, وہ فروٹس نہیں آئیں گے. نارملی روی بھائی اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے, سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے بلکہ پناہ مانگی ہے ایسے علم سے, ایسے عمل سے جو بغیر علم کے ہو, اور ایسے علم سے جو بغیر جو عمل میں کنورٹ نہ ہو سکے, خشیت میں نہ ہو, یہ دعا مانگے. اور میں ایک بک پڑھ رہا تھا The 3 Principles, اس میں لکھا تھا کہ a scholar who does not act upon his knowledge he will be punished even before the idol worshipper. مطلب آپ حساب لگائیں کہ جو نالج آپ کو اللہ نے دے دی ہے وہ آپ کے لیے امتحان بن سکتا ہے, اور بے شک آپ کے لیے آزمائش ہے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کے گلے کا پھندا بن جائے.